الذين فائزون على مقام الرضا وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. قال الله في شان نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ناراض نہ ہو تو یہ آگے آ جائیں تھوڑے سے، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے. اگر یہ والے بھائی بھی آپ تھوڑے سے ادھر سامنے آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر سامنے آ جائیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. درود شریف آتا ہے آپ سب کو؟ جی نہیں آتا؟ اچھا، درود شریف پڑھنے کو آپ لوگ جائز سمجھتے ہیں ناجائز سمجھتے ہیں؟ اچھا، دو سوال ہو گئے. ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. تین باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ درود شریف آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ نے جواب دیا آتا ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا درود شریف پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے مجھے بتایا کہ جائز ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا درود شریف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ جائز بھی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور آتا بھی ہے. تو پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ آپ شعر پہ سبحان اللہ نہ کہیں کوئی بات نہیں، نعت خان کے ساتھ مل کے نعت نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن جب درود شریف پڑھنے کا موقع آئے اور وہ لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ منہ میں زبان بھی نبی کے صدقے ہے، سینے میں جان بھی نبی کے صدقے ہے، تو پھر گونگا بندہ ہو تو اسے معافی ہے، لیکن منہ سے بول لیتا ہو، سینے میں جان ہو، تو اسے اپنے نبی پر جان کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی انہ تذہب النفاق. حدیث شریف پہ سبحان اللہ. میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں گونگے بندوں میں تقریر نہیں کرتا. آپ نہیں سنیں گے تو میں نہیں سناؤں گا. میں زبردستی دین سنانے کا عادی نہیں ہوں. آپ شوق سے رغبت سے بات سنیں گے تو سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو محفل تو ویسے بھی جاری ہے. میں اپنے لیے سبحان اللہ نہیں گلوا رہا، حدیث شریف پہ سبحان اللہ. حدیث پڑھی جائے تو یہ مت سوچا کریں کہ عربی میں پڑھی ہے مجھے تو آتی نہیں ہے. یہ سوچا کریں کہ وہ لفظ جو کملی والے کی زبان سے نکلے وہ میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. اب ترجمہ دیکھیں. حضور فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، مجھ پر درود پڑھنے کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو. اپنی آوازوں کو، مجھ پر درود پڑھنے کے لیے اپنی آوازوں کو. کیوں؟ آہستہ بھی پڑھیں تو درود تو ہو جائے گا؟ نہیں. فرمایا اونچا پڑھنے کا ایک فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا انہو تذہب النفاق،
اونچا درود پڑھا کرو، اس سے دلوں کی منافقت دور ہو جاتی ہے۔ اب کوئی گونگا بندہ بیٹھا ہے تو اسے معافی ہے، ورنہ مسینے میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، تو سٹیج سے لے کے جہاں تک آواز جا رہی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، سب مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور یہ جو شعر ہے نا، ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے بچے بچے کو آتا ہے، اس لیے لوگوں کو بہت جلاتا ہے۔ کیا دیکھیں، نثار تیری، لیکن آپ کو آتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے سوائے، مجھے آواز آ رہی لیکن صحیح نہیں آ رہی، سوائے میں یہ ان سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں ابلیس کو کہہ رہا ہوں۔ کل کوئی بندہ صبح کہہ نہیں نام ابلیس کا لے رہے تھے، اشارہ ہماری طرف کر رہے تھے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابلیس والے کام چھوڑ دو، مومنوں والے کام کرو، ورنہ ہم تو اعلان کرتے جائیں گے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات باعث تخلیق ارض و سماوات اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد سٹیج پر موجود معزز محترم علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء یادگار اسلاف برادر اکبر حضرت علامہ شوکت محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ پیر سید نظام الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بسال شریف زیب مسند صدارت، دیگر علماء کرام، منتظمین محفل، اہل خانہ اور اللہ کے محبوب کے میلاد شریف کی خوشی میں جمع ہونے والے مسلمانوں، اللہ پاک کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو اپنے بے مثال نبی کا لازوال ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نہ یہ ذکر عام ہے، نہ یہ عام لوگ کرتے ہیں، یہ بڑی ہستی کا ذکر ہے اور یہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں۔ خدا شاہد، خدا شاہد کا مطلب اللہ کی قسم ہے، خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے۔ یہ مجھ سے پہلے بھی ثنا خوانی ہو رہی ہے، میرے بعد بھی ہوگی، لیکن اس میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو
یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. جو خوش بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. میں سادہ انداز میں آپ سے کچھ باتیں میں نے کرنی ہیں. میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، باقاعدہ مقرر نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، عام آدمی ہوں. آپ سے اونچا اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ تک میری بات آسانی سے پہنچ جائے، ورنہ میں بالکل آپ کے برابر کا آدمی ہوں. آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے توجہ دینی ہے. میں آپ سے داد کا، امداد کا، کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. صرف مجھے آپ نے توجہ دینی ہے، میری باتوں کو برداشت کرنا ہے. اتنے سر والے ماحول میں میرے جیسے بے سرے بندے کو بھی برداشت کرنا ہے آپ نے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، میرے استاد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس سر بھی نہیں ہے، گر بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات پہ بڑا ناز ہے. اللہ نے جس سچے عقیدے کا ترجمان بنایا ہے اس عقیدے پہ بال برابر بر بھی نہیں ہے. صاف ستھرا عقیدہ ہے، صاف ستھری باتیں ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں رکھا ہے، ربیع الاول آتا ہے تو ہم غم زدہ بھی ہوں تو خوش ہو جاتے ہیں. کوئی موسم ہو، کوئی حالات ہوں، کیسے ہی معاملات ہوں، ہمارے گھروں میں بھی بہار آ جاتی ہے، دلوں میں بھی بہار آ جاتی ہے، چہروں پہ بھی بہار آ جاتی ہے. لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جانتے ہیں نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، خوش بس رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے انہیں ایک عجیب دورہ پڑ جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ عجیب سی ایک جلن میں وہ جلنے لگتے ہیں. اب دیکھیں، ادھر جو جل رہا ہے وہ بھی دعوی اسلام کر رہا ہے، اور جو خوشی میں مچل رہا ہے وہ بھی دعوی اسلام کر رہا ہے. جو منہ بنا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کلمے کا دعوے دار ہے، اور جو گھر سجا کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسلام کا دعوے دار ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ ادھر اسلام کا دعوے دار ہے اور وہ کہتا ہے کوئی خوشی نہیں منانی ہے، اور ادھر کلمے کا دعوے دار ہے اور وہ کہتا ہے تھوڑی بہت خوشی کیا ہوتی ہے، میرا بس چلے میں پوری کائنات کی دولت کو مصطفیٰ کے میلاد میں لٹا دوں. ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ میرے معاشرے کی دو حقیقتیں ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف خوشی کے جذبات ہیں اور ایک طرف مرگی کے دورے ہیں، ہے نا؟ یہ کیوں ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھیں. اس کیفیت کو قرآن بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد، البتہ تحقیق، من اللہ، قرآن کے لفظوں پہ سبحان اللہ، طرز پہ سبحان اللہ نہیں ہے، قرآن کے لفظوں پہ سبحان اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین. کس پر؟ نہ علی الناس ہے نہ علی المسلمین ہے، کہا علی المؤمنین. اللہ نے البتہ تحقیق احسان کیا ان پر جن کو ایمان عطا فرمایا ہے. یہ کون سا احسان ہے جو خاص طبقہ مومنین پر ہو رہا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا. احسان یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا شان والا رسول عطا فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں انسان کو بہت ساری جگہ اپنی انعامات کا یاد دلائی ہے. مثلا میں دو مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جگہ فرمایا
अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी? क्या हमने इंसान को जुबान और होंठ नहीं दिए? यहां बात इंसान से हो रही है, आंखों की अहमियत बताई जा रही है, जुबान की नेमत का जिक्र हो रहा है, तो बात किससे हो रही है? हाँ जी, इनसे नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी जगह देखें, फरमाया या अय्युहल इंसानो, या अय्युहल, ए इंसान तेरी सूरत बनाई, ए इंसान तुझे एतदाल दिया, ए इंसान तुझे आंखें दी, ए इंसान तुझे होंठ दिए, ए इंसान तुझे जुबान दी। इंसानियत से बात है, लेकिन जब बात करनी थी हबीब की, फरमाया नहीं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, सिर्फ मोमिनों से बात है। अलबत्ता एहसान है किस पर? ऊंचा बोले, किस पर? मोमिनों पर। एहसान उस पे जताया जाएगा जो एहसान की कदर जानता होगा। इसलिए आरिफ खड़ी ने कहा था, कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। कदर नबी दा, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसके साथ एक आयत और मिलाते हैं, पढ़ूं? अल्लाह फरमाता है कुल, सूरह यूनुस, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया ए महबूब ऐलान करो। क्या ऐलान करो? अब समझिएगा। अल्लाह फरमा रहा है महबूब इनसे कहो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, जब ये दो चीजें तुम्हें मिलें, चाहे इकट्ठी मिले चाहे अलग अलग मिले, तुमने क्या करना है? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें यह हुक्म है इस पे खुशी का इजहार करो। अच्छा, खुशी कौन सी? हो सकता है कोई कहे जी ये हंसना भी तो खुशी है, मुस्कुराना भी खुशी है, तो फिर ये झंडे लगाना, लाइटें लगाना, महफिलें करना, जुलूस करना, खर्चा करना, ये खुशी में खर्चा कहां से आ गया? मैंने कहा आगे देख, कुरान कह रहा है हुवा खैरुन मिम्मा यजमाऊन, ये जो खुशी तुम करोगे उस माल से बेहतर है जो माल तुम जमा करके रखते हो। यानी यहां कुरान उस खुशी का मुतालबा कर रहा है जिसमें माल खर्च होगा। अच्छा देखें, खुशी किस बात पे करनी है? दो चीजों पे। एक अल्लाह का, मैं सारा दिन क्लास में बैठ के पढ़ाता हूं और जब सामने कोई ना बोले ना तो मैं ऐसे समझता हूं जैसे मैं कब्रिस्तान में बैठा हूं। अल्लाह का क्या मिले और दूसरी चीज रहमत मिले। यहां किसी का नाम नहीं है, दो चीजें बताई हैं, फजल मिले और रहमत मिले। ये फजल क्या चीज है और ये रहमत क्या चीज है? कुरान से इसको पूछ लें। अभी तक मैंने आपके सामने हदीस भी नहीं पढ़ी, वाकया, रिवायत, किस्सा, ये तो बात है ना, हदीस भी नहीं पढ़ी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक अपने नबी का तारुफ करवा रहा है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया ए गैब की खबरें देने वाले,
ہم نے تجھے بھیجا کیسے؟ حاضر ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، چمکتا ہوا آفتاب بنا کر۔ آگے دیکھیں اس کے آگے کیا فرمایا؟ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ جہاں بھی اللہ نے نبی کی بات کی ہے نا، مومنوں سے کی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے نبی ہے کیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، صرف فضل ملے۔ اللہ نے فرمایا خوشی کرنی ہے، فضل ملے تو، میں نے کہا سادہ سا سوال ہے، فضل ملے تو خوشی کریں گے، فضل کبیر ملے تو پھر کیا کریں گے؟ فضل اللہ دیکھیں، اچھا قرآن کا ربط بھی دیکھیں، ادھر اللہ فرماتا ہے فضل ملے تو، ادھر بتاتا ہے فضل کبیر میرا نبی ہے۔ آپ قرآن سے ناتا تو جوڑیں، آپ کے سارے مسئلے قرآن حل کرتا ہے۔ ادھر کہا فضل ملے تو خوشی کرنا، ادھر کہا فضل کبیر تو کملی والے کی ذات ہے۔ دوسری جگہ دیکھیں، دوسری چیز کہا، ایک تو فضل ملے تو خوشی کرنا، اور بتا دیا کہ فضل کبیر کملی والا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت ملے تو کیا کرنا؟ سوگ منانا، خوشی کرنا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَبَشِّرِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ادھر بشر المؤمنین، ادھر علی المؤمنین، اور ادھر للمؤمنین۔ میں نے پہلے کہا یہ بات صرف مومنوں سے ہو رہی ہے، فرمایا مومنوں کے لیے میرا نبی رؤوف بھی بن کر آیا ہے، رحیم بھی بن کر آیا ہے۔ اچھا کوئی کہے یار رحیم ہے، رحمت تو نہیں ہے نا؟ قرآن نے تو کہا تھا رحمت ملے تو خوشی کرنی ہے، تو یہاں رحیم ہے، رحمت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن سے ہی رحمت نہ دکھائیں، اور وہ آیت پڑھیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، وما، صرف شعر ہی تو مل کے نہیں پڑھنے ہوتے، قرآن بھی مل کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وما الا رحمت للعالمین۔ اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، واو اور ما نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، کا آپ کو، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر ایسے بھیجا ہے، رحمتن للعالمین، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا سر تو لے کے پیراں تائیں سارے زمانے لئی بن کے آئے مدنی شہنشاہ رحمت، او دے ہاتھ رحمت، او دے پیر رحمت، او دے لب رحمت تے نگاہ رحمت، او دا شہر رحمت، روزہ پاک رحمت ہے، او دی ہر ایک گزرگاہ رحمت، خاص کر کے حافظ اساں آسیاں تے میرے آقا دی ہے بے پناہ رحمت۔ تو فرمایا رحمت ملے تو خوشی کرو، اور ادھر کہا رحمت للعالمین تو میرا نبی ہے۔ دو آیتیں سمجھ آ گئیں آپ کو؟ ادھر کہا مومنوں پر احسان ہے، ادھر کہا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی کرو، اور اسی پر آج تک ایمان والے عمل کر رہے ہیں۔ صدیوں سے عمل ہے، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور آگے بھی۔ کوئی کہے گا یہ تو جذباتی بات ہے، میں نے کہا نہیں، قرآنی بات ہے، قرآنی بات ہے۔
کہا کیسے بڑھے گا؟ میں نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی. لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں میلاد نہیں تھا. میں نے کہا پھر آج پہلے یہ نہ طے کر لیں یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے. پھر کہتے ہیں جب یہ جواب دیا تو پھر کہتے ہیں نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں اس طرح میلاد نہیں تھا. میں نے کہا بڑا یا کم ہوا اس زمانے سے؟ کہا بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ تو قرآن کی سچا ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب زمانہ آگے جائے گا، پیچھے والوں کا ذکر مٹتا جائے گا، تیرا ذکر کائنات میں بڑھتا چلا جائے گا. ایسے نعرے سے بہتر ہے لائے ہو. ایسے نعرے سے بہتر ہے کہ نہ لگائیں، نعرے کی توہین نہ کریں. نعرہ ہوتا ہے جذبہ بڑھانے کے لیے. اون لاؤ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہون بھی ہون نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب دیکھیں زندہ آباد سنیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی کا ذکر بڑھے گا، نبی والوں کا ذکر بڑھے گا. اب اللہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا. کون کہہ رہا ہے جی؟ اب کوئی اللہ کا مقابل آ جائے تو وہ کہے میں گھٹاؤں گا. یہی ہے نا؟ یا اللہ سے اوپر ہو تو کہے میں گھٹاؤں گا، یا برابر ہو تو کہے میں گھٹاؤں گا. اور اس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا. امام کیا کہتے ہیں؟ میرے آپ کے امام، سنیوں کی جان، کندھار کے غیرت مند پٹھان، امام احمد رضا خان. آپ فرماتے ہیں، بات کو سمجھیے گا، آواز کی کیفیت کو نہ دیکھیں، بات کو دیکھیں. آپ فرماتے ہیں شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹ کی فکر میں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. نیچا نہ دکھا دے تجھے کہیں شجرہ تیرا. عقل ہوتی اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، ان الوہابیۃ بل ہم قوم لا یعقلون. یہ ایسی قوم ہے جس میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی. عقل ہو تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو عقل نہیں ہوگی. یہ اجتماع ضدین ہے. فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. حضور تو حضور ہیں، جن کو اللہ نے حضور کا غلام بنایا نام ان کے بھی نہیں مٹتے. دیکھیں نا، جن کو آپ اور میں صحابی کہتے ہیں، اونچا سبحان اللہ، آج بھی ان کا نام آتا ہے
تو زبان پہ آتا ہے رضی اللہ عنہ. نہیں، آج بھی بڑے بڑے سرداروں کے نام مٹ گئے. ابو جال، عتبہ، شیبہ، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. بلال کے ترانے آج بھی پڑے جا رہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ امام سے پوچھیں. امام کہتے ہیں وجہ یہ ہے جو اس در کا ہوا، جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. اور اس لیے یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر دنیا میں بھی نام چاہتے ہیں، حشر میں بھی نام چاہتے ہیں، تو اس سے جڑ جائیں جس کے نام کو اللہ نے عرشوں پہ بلند فرمایا ہوا ہے. اور شاید اس طرف محفل والوں کی توجہ نہ ہو، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. آج تاریخ دن کے جو گزری ہے نا، وہ 5 ربیع الاول تھی. کتنی؟ 5. رات آ گئی چھٹی. ایسی رات آ گئی چھٹی. یہ 5 ربیع الاول، ادھر سے کوئی نہیں بولے جی، میں ان سے ایک بات کر رہا ہوں. یہ 5 ربیع الاول ایک ہستی کی شہادت کا دن ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے. سبحان اللہ. آئیں، آپ آئیں، ادھر آئیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، منصب کا نبی ہے. سنیں، یہ میں نے کیوں پوچھا ہے؟ یہ میں نے کیوں پوچھا ہے؟ اس لیے پوچھا ہے کہ ہمارے سٹیج اس ذکر سے خالی کیوں ہے. یہ میں فکر کی بات کر رہا ہوں. اگر حسین فاطمہ کا بیٹا ہے تو حسن کس کا بیٹا ہے؟ فرزند مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، 5ویں خلیفہ راشد، امام حسن مجتبی. آج ان کا یوم شہادت گزرا ہے. سنیوں کے سٹیجوں پر بھی یہ بات نہیں ہو رہی. وجہ، ہم ذہنی اور فکری طور پر کسی اور کے غلام بنے ہوئے ہیں. جو کوئی اور کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے. میں نے کہا نہیں، سن، اہل سنت اپنا نام، اپنا مقام، اپنا نظریہ رکھتے ہیں. حسین کی بھی بڑی شان ہے، لیکن حسن کی شان حسین سے بھی بڑی ہے. سنو، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا. یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ گود میں بٹھا کے برسر منبر فرمایا ان ابنی ھذا سیدا. فرمایا لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اب جس کا دل کرتا ہے سبحان اللہ کہے. میں کہا کرتا ہوں سارے سید نسب سے سید ہیں، اور حسن نسب سے بھی سید ہے، نبی کی سند سے بھی سید ہے. حسن کو نبی پاک سند دے رہے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. کیسا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ اس کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ وہ ڈیوٹی تھی، یہ وہ ذمہ داری تھی جو نانا نے نواسے کی لگائی. اور 40,000 کا لشکر ہونے کے باوجود، اور یہ اعلان کرنے کے باوجود کہ عرب والوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود فرمایا حسن خون ریزی نہیں پسند کرتا، بلکہ حسن صلح کو پسند کرتا ہے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، بات بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا ایسے نہ پڑھا کرو، ایسے پڑھا کرو، جن دونوں نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کیا اس حسنین کریمین پہ لاکھوں سلام۔ ایک کی ڈیوٹی تھی صلح کرنی ہے، اور ایک کی ڈیوٹی تھی یزید کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ دونوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ اور سنو، ایک حدیث شریف امام حسن کی فضیلت پہ آپ کو سنو، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اور راوی حوالے کا اس لیے کہا کہ کچھ لوگوں کو بعد میں پھر وہ پسو کاٹتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہیں لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ کھول کے نہیں پڑھتے، وہیں لکھا ہوا ہے جہاں سے کبھی آپ نے کتاب کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کی۔ کیونکہ آج سی ڈی عالم رہ گئے، یوٹیوب کے عالم رہ گئے، فیس بک کے عالم رہ گئے، یا گوگل کے شاگرد رہ گئے۔ میں نے کہا گوگل کے شاگرد بنو گے تو پھر یہی ملے گا۔ سنو، امام ملا علی قاری 11 سال حرم مکہ میں نبی کی حدیث پڑھانے والا اپنی کتاب مرکات شرح مشکات کے اندر حدیثیں پاک لائے ہیں، اور حدیث شریف کے راوی امیر اسلام فاتح شام، زور سے سبحان اللہ، خال المؤمنین ہادی مہدی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کر رہے ہیں، بیان امیر معاویہ کر رہے ہیں، اور فضیلت امام حسن کی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کانا رسول اللہ یمسو لسان حسن او شفتیہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے یا تو زبان کو یا ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ کانا یمسو، یہ ایک بار نہیں ہے، ماضی استمراری ہے، چوسا کرتے تھے، بار بار یہ عمل ہوتا تھا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی ایک نانا اپنے نواسے سے پیار کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اے امیر معاویہ آپ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے آگے فرمایا وَلَن يُعَذِّبَ اللَّهُ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ مَسَّهُمَا، رسول اللہ فرمایا لوگوں سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس زبان کو، جن ہونٹوں کو لب مصطفیٰ چھو جائیں، جن کو نبی پاک کے لب لگ جائیں، لَن يُعَذِّبَ اللَّهُ، اللہ ہرگز اس زبان کو عذاب نہیں دے سکتا ہے۔ یہ وہ شان ہے جو حضرت امیر معاویہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ فکر دے رہا ہوں کہ جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہو وہاں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر بھی ہو۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، امام کہتے ہیں، دیکھیں ہمارے امام کیسے کہتے ہیں، کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے کیے اس کے 2 حصے، ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسین۔ اور نبی پاک نے بھی جہاں بیان کیا نا نجات اہل بیت کی محبت میں ہے، وہاں ان دونوں کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ مثلا ایک حدیث شریف حضور نے فرمایا من احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، سبحان اللہ۔ حضور نے امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے، کس سے؟ نہیں آپ نہ بھی بولیں پھر بھی حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے، ان دونوں سے، ایک سے نہیں، دونوں سے۔ جو کہے حسین تو بہادر تھے لیکن حسن نے ڈر کے صلح کر لی، میں نے کہا اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ اور جو کہے کہ حسن نے ٹھیک کیا
صلح کر لی، لیکن حسین امیر المومنین یزید سے بغاوت کر گئے۔ میں نے کہا اس سے بڑا حرامی بھی کوئی نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے میں نے بہت بڑا لفظ بول دیا ہے، لیکن میں اس پہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں لکھ رہے ہیں، میری گفتگو کی آخری حدیث ہے، سنیں۔ ہمارے سے ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ اہل بیت کی شان کیسے بیان کی جاتی ہے، ہمیں کوئی نہ پڑھائے کہ جناب اہل بیت کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا سن، ہماری ماں نے دودھ بعد میں پلایا ہے، ہمیں مولا علی کی محبت پہلے سکھائی ہے۔ سن، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میرے امام کہہ رہے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث سنو، من لم یعرف حق اطرتی هو من ثلاث، اما منافق خالص، اما ولد زانیت، اما ولدت امہ غیر طہر۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی چپ نہیں آج یہ حال کر دیا، آپ کو جہاں نہیں بولنا تھا آپ وہاں بولے، اور جہاں بولنا تھا وہاں آپ چپ ہو گئے۔ سنیں، ترجمہ کروں؟ اگر ادھر سے اجازت دیں تو ترجمہ کروں؟ کر سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے، حسن اولاد نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ تین میں سے ایک ہوگا، یا تو خالص منافق ہے، یا والد زانیتن، کسی زنا کرنے والی عورت کی اولاد ہے، یا والدت امہ غیر طہر، یا وہ حیضی بچہ ہے، اس کی ماں حالت ناپاکی میں حاملہ ہوئی ہے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جو حسن کو کہے، اور کس نے کہا، یہ آپ کتابیں کھولیں گے تو پتہ لگے گا نا، ہم نے تو سنی سنائی باتوں پہ کام بنا لیا۔ کس نے امام حسن کا مسلح کھینچا؟ کس نے امام حسن کے منہ پہ تماچے مارے؟ کس نے امام حسن کے خیمے کو آگ لگائی؟ اور کس کو امام حسن کہتے تھے کہ ہمیں انہوں نے ذلیل کیا؟ یہ بھی تو بتانے کی چیزیں ہیں۔ یہ کون سے محرم میں، کون سے ربیع الاول میں، اور کون سے رمضان میں بتائی جائیں گی، یہ اہل سنت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے اور آپ کو لوگوں کے اشاروں پہ نہیں چلنا ہے، اہل سنت کے سچے نظریے پہ چلنا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے یہاں عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے، عمل بھی سکھایا جاتا ہے۔ کوئی ہمیں مت سکھائے کہ جی آپ میلاد مناتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جو کہے نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا نماز سے کیا واسطہ ہے؟ سن میرے امام کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ ارے جس دل میں یہ نہ ہو وہ جا خو کو خار کی ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اور تجھے اور مجھے کیا پیغام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدے کا بھی تحفظ کرنا ہے، عمل میں بھی بہتری لانی ہے۔ بے عمل میلادی نہیں ہوتا۔ اب آپ نہیں بولتے۔ بے عمل میلادی نہیں ہوتا۔ ساری رات محفل میلاد میں بیٹھے، صبح فجر کی نماز نہ پڑھے، اسے میلاد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسے میلاد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے کو، میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر کسی بندے کو یہ گمان غالب ہو کہ میں اگر رات دیر تک بیٹھا رہا تو میری فجر قضا ہو جائے گی، اس کا میلاد میں بیٹھنا ناجائز ہے۔ اب آپ نہیں بول رہے۔
میں وہ باتیں کروں نا چسکے والی تو پھر آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے بے شک دوبارہ نہ بلائیں، لیکن بات صحیح جو ہے اسے تسلیم کریں. میلاد بھی منائیں لیکن نمازیں بھی پڑھیں، میلاد بھی منائیں لیکن قرآن بھی کھولیں. دیکھیں حضور آئے نا، اسی لیے تو میلاد ہو رہا ہے، آخری بات کر رہا ہوں. لیکن حضور کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے. حضور اس لیے آئے کہ اسلام سارے دینوں پر تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ جی ہم نے کرنا ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو یہ دین کیوں نہیں قبول؟ اور وہ کیا دین کا کام کرے گا جو خود 5 ٹائم کا نمازی نہ ہو؟ اقبال نے کہا تھا کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، اللہ سے کب پیار ہے تمہیں تو نیند پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، کیسا یہ تیرا انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. ارے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. آئیں آج میں اور آپ ایک نیت کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ ہم حضور کی آمد کے نعرے بھی لگائیں گے، حضور کی شریعت کو بھی اپنائیں گے. ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. ہم میلاد بھی منائیں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے. ہم میلاد بھی منائیں گے، خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھوائیں گے. دنیا بھی پڑھائیں لیکن خدا کے لیے ان بچوں کو دین بھی پڑھائیں. یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ ان سے آپ دنیا کی منفعت کے لیے لالچ رکھیں. یہ اللہ نے اولاد اس لیے دی کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پہرے دار بنائیں. اور حضور یہ حکم دے کر گئے کہ اولاد کو 3 چیزیں سکھانا: نبی کا پیار سکھانا، ان کو قرآن سکھانا، ان کو نبی کے گھر والوں کا پیار سکھانا. خود ہی نہ آتا ہو تو سکھائیں گے کیسے؟ تو الحمدللہ اس دور فتن کے اندر اہل سنت کی مایا ناز تحریک دعوت اسلامی، زور سے سبحان اللہ. کوئی مانے یا نہ مانے، دعوت اسلامی اہل سنت کا وقار ہے. دعوت اسلامی اہل سنت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. دعوت اسلامی اس وقت اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی گواہی آنے والا زمانہ دے گا. یہ دعوت اسلامی اس دنیا میں اہل سنت کی بقا کی ضمانت ہے. آپ کو دعوت اسلامی آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ کے پیغام دے رہی ہے کہ آئیں ہم نام کے میلادی نہ بنے، کام کے میلادی بنے. ہم صرف دعوے کے میلادی نہ بنے، عمل کے میلادی بنیں گے نا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدارس، جامعات، اجتماعات یہ آپ کو مجھے سال کا میلادی بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں موسمی پرندے نہ بنے کہ میلاد کے موسم میں آ گئے پھر سارا سال غائب ہو گئے. نہ، ہم سارا سال، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں چہرے پر ہو سجی سنت مصطفیٰ، سر پر ہو تاج امامہ سجا. دیکھ کر کہہ اٹھے ساری خلق خدا، دیکھو دیکھو نبی کا غلام آ گیا. آئیں میں آپ کوشش کریں، گھر بھی سجائیں، تن بھی سجائیں، اپنے من کو بھی سجائیں، اپنی زبان پہ قرآن بھی سجائیں، ماتھے پہ سجدے بھی سجائیں. پھر ہم جب ایسے میلادی بن کے معاشرے میں نکلیں گے انشاءاللہ، پھر سالوں اور صدیوں کی بات نہیں ہے،
دنوں اور گھنٹوں میں اللہ ہمارے معاشرے میں دین کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو جو حضرات تشریف لائے، آپ سب کو، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو باتیں میں نے کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ہاں جی، ایک اعلان بھی کرنا تھا، میں بھول گیا، تقریر ختم۔ اعلان یہ ہے، نبی پاک قیامت کا دن، جی آپ کو شک ہے؟ نہیں شک ہے؟ نہیں ہے نا؟ 12 ربیع الاول، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی دن احمد مختار آئے، ہے نا؟ تو 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر صبح 7:30 بجے گلزار مدینہ مسجد سے حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا جائے گا۔ کون کون نہیں آئے گا؟ نہیں، میں نے پوچھا جو نہیں آئے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آئیں گے، یاد رکھیں، میں نے کل بھی ایک جگہ کہا اور تقریباً ہر جگہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ لائٹیں لگائیں، جھنڈے لگائے، جلوس نکالتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی ہمیں جلانے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، ہمیں جلانے کے لیے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں جلانے کے لیے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا جلے ہوئے کو کیوں جلائیں؟ جلے ہوئے کو کوئی نہیں جلاتا۔ سن، اللہ کی قسم ہے، ہم میلاد، جلوس، محفل، سجاوٹ کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے، نہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ زمانے کی باتوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تو اس لیے ان کے نعرے لگاتے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ لوگ سیاسی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے نہیں ناچتے، ناچتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے ناچتے ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ 8-9 سال پہلے کی بات ہے، ایک 60-70 سال کے بوڑھے آدمی کو ایک سیاسی بندے کی گاڑی کے آگے ناچتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے پکڑ کے سائیڈ پہ کیا، میں نے کہا بابا جی کوئی شے پاجے ویسی پاسے دے جلو۔ سنے اس کا جواب، وہ کہتا ہے میں اس لیے ناچ رہا ہوں کہ سردار صاحب کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، سردار صاحب کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، کل کوئی کام پھنس گیا تو سردار صاحب کام آئیں گے۔ میں نے کہا مجھے بھی میلاد میں نعرے لگانے کا ثبوت مل گیا۔ کیسے؟ میں نے کہا یہ سردار کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ دنیا کے تاجدار کیا ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کیا بھول ہے ان کے ہوتے یہ دنیا کے تاجدار آقا، ارے ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا۔ تو اگر ان کے آگے ناچو تو یہ کام آتے ہیں اور نہیں آتے، صحیح بات ہے، تو پھر ان کے نعرے کیوں نہیں لگاتے ہو جن کے بارے میں امام کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو صبح جلوس ہوگا، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو بھیج کے ڈیوٹی نہیں ادا کرنی، بچوں کو بھی نبی کے آنے کی خوشی ہے، بڑوں کو بھی نبی کے آنے کی خوشی ہے۔ انشاءاللہ اس جلوس میں بھی شرکت کریں گے، حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں گے، مناتے رہیں گے۔ سوال ہوتا ہے کب تک منائیں گے؟ بس اس پہ بات ختم کر دیں گے، کب تک منائیں گے؟ میں نے کہا یہ بات ہمارے بڑے بتائیں گے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے بتائیں گے۔ کہا کون بڑا ہے؟ میں نے کہا احمد رضا خان۔ کہا کون بڑا ہے؟ میں نے کہا احمد رضا خان۔ اگر اسی کو سارے لیڈر مان لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کہا کون بڑا ہے؟ میں نے کہا احمد رضا خان۔ کہا کب تک منائیں گے؟ میں نے کہا ان سے پوچھو۔ کہا بتائیں اے بریلی کے شہنشاہ یہ میلاد کب تک منائیں گے؟ میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے۔ ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو، جل کر مگر ہم تو رضا
اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا جیب میں جب تک پیسے ہیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور یہ اپنے زور پہ نہیں، دعا مانگی ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، وما علیہ الا